آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ دانش مند ترین وہ شخص ہے، وائز آدمی اور عقل مند ترین وہ شخص ہے کہ جو اپنے نفس کو اپنے قابو میں رکھے، جو بندہ اپنی نفس اور اپنی ذات کے اوپر کنٹرول رکھے، اپنے اختیار میں اس کو رکھے اور موت کے بعد کے لیے وہ تیاری کرے۔ یعنی کیا ہے کہ قبر کے لیے اور حشر کے لیے وہ اعمال کرے اور ان مناظر کے لیے وہ کچھ نہ کچھ نیکیوں اور اعمال کا زیادہ راہ ساتھ لے کے جائے۔ اس وقت کے لیے جب وہ تنہا قبر میں ہوگا اور کوئی بھی اس کے ساتھ نہیں جائے گا، یا تنہا وہ اللہ کی بارگاہ میں کھڑا ہوگا اور کوئی دوست، کوئی رشتہ دار، کوئی تعلق دار اس کے کام نہیں آئے گا، تو عقل مند وہ ہے جو اس قبر کے لیے اور یا پھر اپنے حشر کے لیے کام کرے، اپنے حشر کو بنانے کے لیے یا اس کی سختیوں سے بچنے کے لیے اور عذاب قبر سے بچنے کے لیے کام کرے۔ میرے آقا فرماتے دنیا کا عقل مند ترین وہ شخص ہے، انسان وہ سب سے اعلیٰ آدمی ہے، اور بے وقوف وہ شخص ہے، میرے آقا فرماتے ہیں، جو اپنی خواہشات نفس کا تابع ہو جائے، جو اپنی خواہشات نفس کے پیچھے چلے اور وہ ہمہ وقت اپنی خواہشات کو پورا کرتا رہے اور اپنے نفس کا وہ غلام ہو، اور پھر کیا کرے کہ اللہ پر خوب امیدیں لگاتا پھرے۔ حدیث پاک کا یہ جملہ بڑا سننے والا ہے کہ خود تو کرے خواہشات نفس کی پیروی، دنیا کے پیچھے دوڑے، خواہش نفس کے پیچھے دوڑے اور امیدیں اللہ سے لگائے۔ جیسا کہ آج کل ہمارے ہاں بھی یہ پایا جاتا ہے کہ ہم عمل نہیں کرتے، خواہشات کے پیچھے دوڑتے ہیں، لوگ اپنے نفس کو پالتے ہیں اور پھر اللہ سے امیدیں یہ لگاتے ہیں کہ ہمیں وہ یہ دے گا، ہمیں وہ یہ عطا کرے گا، یا ہم جنتی ہیں، ہم کامیاب ہیں، ہمیں حشر میں بھی نہیں پوچھا جائے گا، ہمیں قبر میں بھی نہیں پوچھا جائے گا۔ تو یہ جھوٹی امیدیں جو میرے آقا فرماتے ہیں کہ نفس کی غلامی کر کے انسان اللہ سے امیدیں باندھے، تو وہ بے وقوف ترین آدمی ہے۔